اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے سے چلتا ہوا کاغذ کا ایک ٹکڑا نظر آیا جس پر اللہ کا نام لکھا تھا، میں اس کا کیا کروں؟ راستے پہ چلتے وقت ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نظر آیا، اس کا میں کیا کروں؟ کئی سارے ایسے واقعات ہماری زندگی میں ہو جاتے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں، چلتے چلتے ہمیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا مل گیا یا کوئی ایسا ورق مل گیا جس پر قرآن کی آیت لکھی ہے، یا کوئی بھی یاسین، طٰہٰ، یا کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام ہو اس پر لکھا ہوا ہے۔ تو ایسے کاغذ کے اوراق کا ہم کیا کریں؟ تو اس کا جواب صرف ایک واقعہ ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اللہ نے ہدایت تو بعد میں دی، ان کی پہلے کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں تو بہت بڑے شرابی تھے، شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، اتنا شراب پیتے کہ نشے کی حالت میں ان کو صحیح سے چلنا بھی نہیں آتا، قدم لڑکھڑاتے تھے، اسی وجہ سے وہ ننگے پیر چلتے، یعنی چپل نہیں پہنتے تھے تاکہ قدم کو زمین پر جما کر چلے۔ تو ایک مرتبہ نشے کی حالت میں دھت ہے، بشر حافی راستے سے آ رہے ہیں، چلتے چلتے راستے پر ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا۔ بشر حافی اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں، اس پر لکھا ہوتا ہے اللہ کا نام اس پر لکھا ہوتا ہے۔ بشر حافی اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کرتے ہیں، صاف کرنے کے بعد اس کو اپنے ہونٹوں سے چومتے ہیں۔ چومنے کے بعد بشر حافی جب اپنے گھر پہنچتے تو گھر جانے کے بعد اپنے پڑوسی کے گھر پر دستک دیتے، دستک دینے کے بعد پڑوسی باہر آتا ہے، پڑوسی دیکھتا ہے کہ ایک شرابی میرے گھر آیا، وہ پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، کیوں آئے میرے گھر پر؟ بشر حافی کہتے ہیں کہ اصل میں میرے پاس ایک کاغذ ہے، اس پر اللہ کا نام لکھا ہے، میں اس قابل نہیں، میری اتنی حیثیت نہیں کہ یہ نام اللہ کا، یہ اتنا بڑا جو نام کا کاغذ ہے یہ میرے پاس رہے یا میرے گھر میں رہے، کہ تو میرے گھر میں جگہ جگہ شراب کی بوتلیں، شراب پڑی ہوئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میری اتنی حیثیت ہے کہ یہ میرے گھر میں رہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو تم اپنے گھر میں رکھو۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا لے لیا۔ کاغذ کا ٹکڑا لینے کے بعد بشر حافی نشے کی حالت میں سو گئے۔ سونے کے بعد جب سو گئے تو سونے کے بعد ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ان سے کوئی کہنے والے نے کہا کہ بشر حافی، تم نے آج کاغذ پر جس نام کو دیکھ کر، جس کی عظمت کو دیکھ کر تم نے اس کاغذ کو اٹھایا اور اس کی عزت کی اور اس کا ادب و احترام کیا، تو آج اسی ادب و احترام کے طفیل میں اس ذات پاک نے تمہیں ہدایت سے نواز دیا۔ تو بشر حافی جب سو رہے تھے، سونے سے پہلے ایک شرابی تھے، کبابی تھے، لیکن جب نیند سے بیدار ہوئے اللہ نے ہدایت ایسی دی کہ اللہ کے ولی بن گئے۔ ان کو آج بھی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ حافی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جس وقت نشے کی حالت میں تھے، جس وقت انہوں نے اللہ کے نام کو اٹھایا تھا، وہ ننگے پیر تھے، تو انہوں نے جب ہدایت ملی تو یہ قسم کھائی کہ میں آج کے بعد پوری زندگی بھر ننگے پیر چلوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جس حالت میں اللہ نے مجھے ہدایت دی میں اس حالت میں ہمیشہ باقی رکھوں۔ اس لیے وہ ہمیشہ ننگے پیر رہتے تھے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کی شان کہ بشر حافی جس راستے سے، جس گلی سے گزرتے، وہاں پر بکریاں تک جو ہے پیشاب نہیں کرتی، اور وہاں پر کوئی جانور کسی قسم کی گندگی نہیں کرتا، بشر حافی کے آنے سے پہلے ہی جو ہے جانور وہاں سے چلے جاتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ صرف ادب کرنے پر، ادب و احترام اور عزت کرنے پر اللہ کسی کو ایسی عزت اور کسی کو اتنا بڑا مقام دے سکتے ہیں۔ تو ہم سوچیں کہ جب کبھی ہمیں کوئی کاغذ یا کوئی چٹھی ایسی نظر آ جائے جس پر اللہ اس کے رسول کا نام لکھا ہو یا قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو، تو ہمیں اس کا کتنا ادب کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، جس کے دل میں ادب و احترام ہوگا اسی کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، جس کے دل میں ادب نہیں ہوگا، جس کے دل میں بے ادبی ہوگی، وہاں پر اللہ کی محبت بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔